بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے بات کو گھمانا سیکھا اس غرض سے کہ اس کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو قابو کرے، تو اللہ اس آدمی کا قیامت والے دن کوئی عمل قبول نہیں کریں گے، نہ فرض نہ نفل۔ انسان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک ذمہ داری والی زندگی گزارنی چاہیے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ایسے کام کرے اور اس نیت سے کرے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، یعنی اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کرے، نہ یہ کہ وہ دنیا بٹورنے کے لیے یا لوگوں کے دلوں میں اپنی عزت اور جاہ بنانے کے لیے کام کرے۔ بالخصوص ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف متوجہ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی بات بنانے کا یا بات گھمانے کا فن سیکھتا ہے، مقصد کیا ہے کہ لوگ میری طرف متوجہ ہو جائیں گے، لوگوں کے دل میرے قابو میں آ جائیں گے، ان کے دلوں میں میرا مقام، میری عزت بن جائے گی، تو یہ آدمی دنیا کے اعتبار سے تو شاید کچھ کما لے، کیونکہ جب دو چیزیں ہوتی ہیں دنیا کے اعتبار سے کسی عمل کی محرک، ایک مال ہوتا ہے، ایک جاہ ہوتی ہے۔ مال تو پیسہ ویسا ہوتا ہے، اور جاہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت بن جائے، تو اس کے پیچھے بھی اصل میں مقصود تو پیسہ ہی ہوتا ہے۔ تو مقصد یہ نکلا کہ آدمی مال بٹورنے کے لیے یا اور لوگوں کے دلوں میں اپنی دھاک بٹھانے کے لیے یہ کام کر رہا ہے، اللہ کی رضا اس کے پیش نظر نہیں ہے، تو یہ دنیا کے اعتبار سے تو تھوڑا بہت فائدہ اٹھا لے گا، لیکن قیامت والے دن بہت بڑا خسارہ اٹھائے گا۔ گویا کہ قیامت والے دن جتنے عمل بھی لے کر گیا اس میں سے کوئی عمل قبول نہیں ہوا۔ یہ ایسے ہی سمجھے کہ جیسے ایک آدمی بڑا خوش ہے، بازار میں چلا گیا کوئی سودا کرنے کے لیے کہ میری جیب میں بہت پیسے ہیں، جب جا کر وہاں دیکھا، اس نے چیز بیچنے والے نے دیکھا تو اس کی جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ جعلی ہے، نقلی نوٹ سارے اکٹھے کر کے لے گیا، اس میں سے کوئی ایک نوٹ بھی کام کا نہیں ہے، تو وہ تو چیز تو نہیں دے گا، نہ وہ اس طرف دیکھے گا کہ اتنے زیادہ نوٹ ہیں، وہ کہے گا ان میں سے کام کا تو ایک بھی نہیں ہے۔ تو ایسے یہ آدمی بھی جب قیامت والے دن پہنچے گا تو اس کی کوئی بھی نیکی کام کی نہیں نکلے گی۔ اس حدیث پاک میں جو کلام کو گھمانے پھرانے کا تذکرہ فرمایا گیا، اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو بہت سے طبقوں میں ایسے لوگ ہیں، ہر طبقے میں اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن برے بھی ہوتے ہیں۔ ایک مثلا ہمارے ہاں آج کل جو میڈیا ہے، ٹی وی وغیرہ، اس پر بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، کچھ دینی رہنمائی دینے والے، کچھ دنیاوی رہنمائی دینے والے، تو یہ اپنی باتوں کا کیا کھاتے ہیں، یعنی ایسی باتیں کریں گے، ایسے انداز سے بات کریں گے کہ جس سے لوگ
اش اش کر اٹھیں گے، لوگوں کو رلا دیں گے، لوگوں کو ہنسا دیں گے. یعنی مقصد یہ ہوگا کہ باتیں کر کر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ رکھنا اور اپنے جو ماننے والے ہیں، فالورز ہیں، ان کے اندر اضافہ پہ اضافہ کیے چلے جانا. جسے کہتے ہیں ریٹنگ بہت بڑھ گئی اس آدمی کی، اس آدمی کو بہت دیکھا جاتا ہے، اس آدمی کا پروگرام بہت سنا جاتا ہے. تو اگر مقصد یہی ہے کہ بس لوگ زیادہ سے زیادہ میری طرف لگ جائیں تو پھر بات بڑی خطرے میں ہے. ہاں اگر کسی کی کوئی اچھا مقصد ہے، نیت پر تو ہم حملہ نہیں کر سکتا کوئی کسی کے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اپنی نیت کو خود انسان کو ٹٹولتے رہنا چاہیے. اور اسی طریقے سے ایک بات کرنے کا، بات بنانے کا فن ہوتا ہے. ہمارے جو وکلاء حضرات ہوتے ہیں، ان کو بھی اللہ نے یہ ملکہ دیا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ ثابت کر دیتے ہیں، کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ غلط استعمال کریں گے، یعنی ایک آدمی کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ جھوٹا ہے اور اس نے واقعی مجرم ہے، لیکن پیسے کے لیے اس کو بری ثابت کرنا، بری کروا دینا، تو یہ بھی اسی میں شامل ہے کہ دنیا کمانے کے لیے بات گھمانے کا فن سیکھا. حالانکہ قیامت والے دن اس کی پوچھ ہوگی کہ تم نے مجرم کو چھڑوایا یا بے گناہ کو چھڑوایا. تو اس لیے یہ ایسا نہیں ہے. ایک دفعہ کسی وکالت کرنے والے ایک طالب علم سے بات ہوئی تو اس سے ہم نے پوچھا کہ آپ یہ جو LLB کر رہے ہیں تو اس میں تو بسا اوقات غلط لوگ بھی آ جاتے ہیں، کیس آ جاتا ہے ان کا، تو آپ وہاں کیا کریں گے؟ تو کہنے لگے کہ ہماری ذمہ داری جو ہے، ہم تو ڈاکٹر کی طرح ہیں. ڈاکٹر کے پاس چور آ جائے یا اس کے پاس کوئی بھی آ جائے، پولیس والا آ جائے، اس نے دونوں کی مرہم پٹی کرنی ہے. تو یہ ایک دھوکہ ہے جو شیطان نے دماغ میں ڈال دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجرم کو چھڑوانا یہ قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے شریعت میں. اور جھوٹ بولنے کی کہاں اجازت ہے؟ ایک آدمی اگر ایک دفعہ جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کا فرشتہ 1 میل اس سے دور چلا جاتا ہے. تو کہاں ڈاکٹر کی مثال اور کہاں ادھر مثال. تو بسا اوقات ایسے دھوکے، ایسی غلط فہمیاں انسان کو لگ جاتی ہیں. اگر خدمت خلق اس شعبے میں کسی نے جانا ہے یا جو لوگ اس میں کام کر رہے ہیں، تو ان کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہم 4 پیسے کے لیے انصاف کا خون تو نہیں کر رہے، سچ کو جھوٹ تو نہیں ثابت کر رہے، اور جھوٹ کو سچ تو ثابت کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، کیونکہ اس بات کی جوابداری ہے قیامت والے دن. اللہ تعالی حفاظت فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین.